السلام علیکم، ڈر ناول وائس میں آپ کا بہت خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بدروح کا ذکر کروں گی جو کسی انسان کی نہیں بلکہ شیطان کی تھی۔ شیطان کی بدروحوں کا ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی کہانی، ایک ایسی داستان جسے سننے کے بعد آپ حیرت اور خوفزدہ رہ جائیں گے۔ کہانی میں بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ایک لائک کر دیجئے گا، اور کہانی کو سننے کے بعد اپنی رائے کامنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شیطانی بدروحیں۔ مغل پورہ کے علاقے میں ہمارا ایک خوبصورت سا محل تھا۔ محل کہنا غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی کوٹھی تھی۔ اس کوٹھی کو میرے دادا نے تیار کروایا تھا۔ اس کوٹھی میں پل بڑھ کر ہم بہن بھائی جوان ہوئے تھے۔ میری بڑی 2 بہنوں نغمانہ اور اقرا کی شادیاں تک ہو چکی تھی۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ مجھ سے 2 چھوٹے بہن بھائی اکمل اور دانیال بھی تھے، اور عشا بھی تھی۔ ہم کوٹھی کے ہر حصے سے واقف تھے۔ کوٹھی کی چھت پر ایک کمرہ موجود تھا، اور وہاں بہت سارے پودے لگے تھے۔ خوبصورت ٹیرس نما بیلکنی تھی، لیکن جو اوپر کمرہ تھا وہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اتنی خوبصورت چھت، اتنی خوبصورت بیلکنی اور ٹیرس ہونے کے باوجود بھی ہمیں وہاں شام میں سیر و تفریح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیں وہاں ٹہلنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ کھیلنے کی اجازت تھی۔ بچوں کو بھی اس کمرے کے پاس جانے کی ہرگز اجازت نہیں تھی، اور نہ بڑوں کو۔ دروازے پر ایک بہت بڑا تالا لگا رہتا تھا، زنگ آلود، دھول مٹی سے اٹا ہوا اور لال پیلے دھاگوں میں بندھا ہوا۔ ابا جان کی بہت رعب دار شخصیت تھی۔ بچپن سے ہی ہم بہن بھائی ان سے ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ نہ جانے یہ ان کی شخصیت کا اثر تھا یا کوٹھی کے مالک ہونے کا۔ جو بھی تھا، یہ رعب دار شخصیت ان پر خوب جچتی تھی، اور جس کے زیر اثر ہم ہمیشہ ڈرے اور سہمے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ابا کے دوست اور احباب بھی یہ بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک بار تو انکل حشمت نے ان سے کہہ تک دیا، نزاکت بچوں پر اس حد تک اتنا زیادہ رعب رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ بچوں میں احساس مرحومی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابا کے تو ماتھے پر تیور آ گئے۔ ابا جان نے یہ بات بڑے حیرت انگیز انداز میں پوچھا، تم سے یہ بات کس نے کہی؟ کیا بچوں نے تم سے کہا ہے؟ نہیں یار، کسی نے بھی نہیں کہی، بلکہ میں نے خود محسوس کی ہے۔ حشمت صاحب نے ان کی بات پر اعتراض کرتے ہی فوراً جواب دیا۔ لیکن اس خامی پر ابا جان کے تو تیور ہی بدل گئے، بلکہ بجائے وہ اپنی غلطی پر اعتراف کرنے کے، وہ کہنے لگے، میں بچوں کو ایک حد میں رکھنے کا عادی ہوں۔ زیادہ فری کرنے سے بچوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آپ تھوڑی سی نرمی رکھا کریں، حشمت صاحب نے اجتماعی لہجے میں کہا۔ کوشش کروں گا، ابا جان نے یہ بات کہہ کر ہی ٹال دی۔ بچپن میں کئی بار ہم بہن بھائی جب چھت پر کھیل رہے ہوتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے بند کمرے سے کوئی ہمیں جھانک رہا ہو۔ حیرت کے طور پر نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ دروازے میں سوراخ تھے، اور لاک بھی اچھے طریقے سے بند تھا، مگر ہمیں بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ہم پر بغور نظر رکھی ہوئی ہے۔ کوئی نظر گڑائے ہماری حرکتوں پر توجہ دے رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، اور ایسا لگتا کوئی ہمارے ہنسنے کے ساتھ ہنس رہا ہو، کوئی ہمارے رونے کے ساتھ رو رہا ہو۔ ایک دن جب ہم بہن بھائیوں کی کھیلتے وقت بال جا کر کمرے کے دروازے سے لگی تو ہم بہت ہی خوف زدہ ہو گئے۔ خوف کی وجہ یہ تھی کہ بال کے ٹکرانے سے جو ایک بار آواز ہوئی تو اس کے بدلے میں کمرے کا دروازہ بجا۔ ہم دھک سے رہ گئے۔ کیا تم نے دروازہ بجنے کی آواز سنی؟ نغمانہ نے فوراً پوچھا۔ ہاں میں نے آواز سنی ہے، اس نے کہا، اور اقرا اور اکمل اور دانیال نے بھی کہا۔ کیا اندر کوئی رہتا ہے؟ میں تو اور ہی گھبرا گیا۔ کیوں؟ ممکن نہیں، کیسے کوئی رہ سکتا ہے؟
نغمانہ ہماری بات کو جھٹلاتے ہوئے کہنے لگی کہ رہے گا بھی کیسے، بنا کھائے پیے کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کمرے کے باہر تو دیکھو کتنا بڑا تالا ہے، اور شاید ہی اس تالے کو کبھی ابا جان نے کھولا ہو اور امی نے آ کر کبھی اوپر کسی کو کھانا دیا ہو، تو کوئی بنا کھائے پیے کیسے رہ سکتا ہے؟ اقرا تو ڈر کے مارے ہانپنے لگی کہ کیا پتا کوئی کھائے پیے بغیر ہی زندہ رہ رہا ہو۔ کیونکہ کوٹھی پرانے طرز عمل کے طور پر بنی تھی تو اس بات کا سب کو اندازہ تھا کہ اس کمرے کے اندر کوئی اٹیچ واش روم نہیں ہے۔ اگر کوئی کھائے پیے بنا رہ سکتا تھا تو اسے واش روم کی حاجت تو ہونی ہی تھی۔ اقرا جو ڈری سہمی کھڑی تھی، اس سے میں نے پوچھا، کیا تم نے کبھی اس کمرے کو کھلتا دیکھا ہے؟ نہیں نا، تو کوئی بھلا اس میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اس بات پر تو فوراً سب نے نفی میں سر ہلایا۔ جب کمرہ کھلتا ہی نہیں، پھر اندر رہنے والا شخص بنا کھائے پیے اور بنا نہائے دھوئے کیسے رہ سکتا ہے؟ آخر وہ زندہ رہ کیسے سکتا ہے؟ نغمانہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، مگر اکمل ابھی بھی ڈر میں مبتلا تھا۔ تو وہ آواز کیسی تھی؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اقرا نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارا وہم ہو۔ ہاں، وہم ہو سکتا ہے۔ لیکن نغمانہ باجی سب کا ڈر بھگانے کے باوجود خود مزید ڈر میں مبتلا ہو گئی۔ وہم ایک کا یا دو کا ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نے دروازہ بجنے کی آواز سنی تھی۔ ان کی بات میں وزن تو تھا، سب کو ایک ساتھ آخر کیسے وہم ہو سکتا ہے؟ دروازے پر اچانک پھر دستک ہوئی۔ خوف کے مارے ہمارا وہاں ٹھہرنا تک مشکل ہو گیا۔ ہم سب کے سب چھت سے نیچے چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لڑکھڑاتے گرتے پڑتے ہم نیچے پہنچے۔ ہمارے چہرے خوف سے فک تھے اور جسم پسینے سے شرابور۔ امی جان کی تو جب ہم پر نظر پڑی تو وہ چونکی۔ ارے بچوں، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ ہم سب کو تو ڈر سے کھیکھی بن گئی، کسی کی آواز تک حلق سے نہ نکل رہی تھی۔ نغمانہ باجی چونکہ سب سے بڑی تھی تو وہ ہکلاتے ہوئے بولی، وہ اوپر کمرے کے اندر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی امی کے تو تیور بدل گئے۔ کیا تم سب چھت پر تھے؟ ہاں، ہم کھیل رہے تھے، نغمانہ باجی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ عصر کے وقت چھت پر نہ جایا کرو۔ خواہ مخواہ ڈر گئے نا۔ شام کے وقت چھت پر تیز ہوائیں ہوتی ہیں، ہوا کے دباؤ سے دروازہ بج اٹھا ہوگا۔ سامنے والا شخص سمجھتا ہے کہ کسی نے دروازہ بچایا ہے۔ امی نے تو موضوع بدلتے ہوئے بات کہہ دی۔ یہ بات انہوں نے حالانکہ ہمارا خوف دور کرنے کو کہی تھی، لیکن ہمارا دل کسی صورت اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ چھت پر ہوا تھی ہی نہیں، یہاں تک کہ کوئی پتا نہیں ہل رہا تھا، تو اتنا بھاری دروازہ کیسے بچ سکتا تھا؟ ہوا ہونے پر ہم اس بات کو مان بھی لیتے۔ خیر، جیسے تیسے رات ہو گئی۔ رات گئے ابا جان جب گھر لوٹے اور ان کی گھر میں آمد ہوئی تو سب کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ امی جان کی زبانی جب انہیں شام کے واقعے میں علم ہوا تو سب کی پیشی ہوئی۔ سب کو کٹہرے میں بلایا گیا اور ابا جان کی عدالت لگی۔ وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے اور مونچھوں کو تیوری دیتے ہوئے ہم سب کو دیکھتے ہوئے بولے، جب میں نے تمہیں منع کیا ہوا ہے کہ شام کے اوقات اوپر نہ جایا کرو تو پھر چھت پر کیسے کھیلنے گئے؟ ہمارے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ہم تو پہلے ہی خوف زدہ تھے اور اوپر سے ابا جان کا خوف۔ یہ بات تو ہم بھول ہی چکے تھے کہ واقعی ابا جان نے ہمیں چھت پر جانے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن ہم امی جان سے چھپ کر پھر بھی کھیلنے چلے جاتے تھے۔ ہمیں مسلسل خاموش دیکھ کر وہ اور غصے میں آ گئے اور تیش میں آ کر کہا، میں آج تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم دن کے وقت بھی کوئی بھی تم میں سے کوئی چھت پر گئے تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس دن سے تو ہمارے چھت پر جانے پر ہی پابندی لگ گئی۔ بڑوں کی موجودگی میں چھت پر آنے کی اجازت تھی، جیسے کسی کی پتنگ اڑاتے اوپر آ جاتی یا بال آ جاتی یا کچھ بھی ہوتا تو امی یا ابا جان یا گھر کے ملازموں کے ساتھ ہی آنا ہماری اجازت تھی۔ ہم خود بھی اس دن سے کافی ڈر میں مبتلا تھے، اس لیے ابا جان کے اس فیصلے پر کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا۔
اور نہ ہی ہم نے امی جان سے کھیلنے کی اجازت چھت پر جانے کی کوئی بھی مزاحمت کی۔ چھت پر کسی کام سے بھی جانا ہوتا تو گھر کے کسی بھی بڑے کو ساتھ لے کر جاتے۔ ہمارے بڑے ہو جانے پر بھی یہ خوف برقرار رہا۔ اگر کبھی بھولے بھٹکے ہم چھت پر چلے جاتے یا کسی کی کال سننے کے لیے بھی چلے جاتے یا ٹہلنے کے لیے، تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہمارے ساتھ ساتھ ٹہل رہا ہو یا کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ کسی کی اندیکھی نظریں ہمیں اپنے جسم میں محسوس ہوتی اور خوف کے مارے ہم فوراً ہی وہاں سے واپس آ جاتے۔ وقت گزر رہا تھا اور گزر گیا۔ آخرکار دادا اور دادی جان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بہنوں کی شادیاں ہو جانے پر امی جان کو اب میری شادی کی فکر لگ گئی تھی، کیونکہ اب تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور بڑا بھائی میں ہی تھا۔ اس لیے امی جان کے سر پر میری شادی کا بھوت سوار تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے تو اتنا ہی اچھا ہے۔ رات کا وقت تھا کہ گھر کے اندر اکمل اور دانیال موجود تھے۔ امی جان اور ابا جان ایک قریبی رشتہ دار کی شادی کی تقریب میں گئے تھے۔ رات کو خاصی دیر سے گھر لوٹتے تھے، کیونکہ مہندی اور بارات کے فنکشن کافی دیر تک چلتے تھے۔ اکمل اور دانیال چونکہ سو چکے تھے، میں ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ ابا جان اور امی جان جیسے ہی گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئے، 4 نقاب پوش انہیں دھکا دے کر اندر داخل ہو گئے، کیونکہ وہ امی کے کافی دنوں سے دیر آنے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ فیملی کافی ٹائم سے شادیوں پر جا رہی ہے اور گھر رات دیر سے آتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے امی اور ابو کا تعاقب کر رہے تھے۔ آخرکار انہیں آج موقع ملا، اور جیسے ہی موقع ملا وہ دروازے سے دھکا دے کر امی ابو کو اندر داخل ہو گئے اور دروازہ فوراً اندر سے لاک کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی تھا اور انہوں نے فوراً گرجدار آواز میں کہا، کوئی کسی قسم کی حرکت نہ کرے ورنہ ہم گولی چلانے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کریں گے۔ ایک نقاب پوش میرے سر پہ، ایک ابا جان کے سر پہ اور ایک اماں جان کے سر پہ کھڑا تھا۔ امی جان تو خوف سے رونے تک لگیں۔ چوتھا ادھر ادھر متلاشی نظروں سے مال اور رقم کی تلاش کرنے لگا۔ ابا جان نے اس سے پھر بھی رعبدار انداز میں پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ ہم کیا چاہیں گے؟ ہم اس گھر کو لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، نقاب پوش بولا اور چابیوں کا گچھا طلب کرنے لگا۔ پر ابا جان نے کسی حجت کے بغیر چابیاں دے دی۔ ابا جان گھر میں سونا نہیں رکھتے تھے، سونا، پرائز بانڈ وہ بینک لاکر میں رکھتے تھے۔ رقم بھی گھر میں اتنی ہی رکھتے تھے کہ 1 مہینے کا خرچ چل جائے۔ مہینے کی آخری تاریخ چل رہی تھی، اس لیے گھر میں بھی اتنی رقم ان کو نہ مل سکی۔ وہ جس توقع کے تحت اس کوٹھی میں آئے تھے وہ تو پوری نہ ہو سکی۔ انہیں سخت مایوسی ہوئی اور سخت غصے میں تھے۔ کوٹھی کی ایک ایک چیز انہوں نے چھان ماری۔ کچھ نہ حاصل ہونے پر انہیں سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہم سب کو لے کر آخرکار چھت پر آ گئے۔ کمرے کو دیکھ کر بولے، اس کمرے میں کیا ہے اور کیوں لاک کیا ہوا ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہے، ہم اسے کھول نہیں سکتے، ابا نے فوراً لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں ان کا رعب اچانک سے کہاں چھو منتر ہو گیا تھا۔ میں تو بس ان کا منہ دیکھ رہا تھا اور دل میں یہ خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہے اکمل اور دانیال ابھی سو رہے ہیں۔ وہ اس حالت سے باخبر تھے کہ گھر میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہو یا نہ ہو، ہم اسے کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابا جان کا چہرہ پھک پڑ گیا اور آواز لڑکھڑانے لگی۔ تیسرا نقاب پوش فوراً سے بولا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آخرکار کون روکے گا ہمیں؟ تم روکو گے؟ ہم گولی چلانے میں فوراً۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ابا جان ہاتھ جوڑنے لگے اور منت کرنے لگے، لیکن اس تیسرے نقاب پوش نے گن کے ٹریگر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابا جان نے بہت چاہا کہ وہ لوگ کمرے کو نہ کھولیں، لیکن وہ نہ مانے۔ جیسے ہی انہوں نے تالے پر ہاتھ رکھا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تیز ہونے لگی، بلیوں کا شور، جیسے ساری بلیاں محلے کی ہمارے گھر کی چھت پر آ پہنچی ہو۔ تھوڑے خوف میں تو وہ بھی مبتلا ہوئے، مگر تالا کھول کر ہی مانے۔
تالا کھول کر اور کمرے میں گھس گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گھسے تو ان کی چیخیں بلند ہو گئی۔ چیخوں سے پورا کمرہ اور پوری کوٹھی گونج اٹھی۔ ایسے لگا جیسے کوئی ان کو ذبح کر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد ہی وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ ان کے جسم جگہ جگہ سے کٹے پٹے زخم آلود ہو گئے تھے۔ خون ان کا جاری تھا۔ وہ سخت گھبرائے ہوئے اور کرب کی حالت میں تھے۔ ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ کیے بغیر وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ گرتے پڑتے وہ کوٹھی سے باہر بھاگ رہے تھے۔ ان کے تعاقب میں اچانک سے کہیں عقاب نما پرندے اس کمرے سے باہر اڑتے جا رہے تھے، جن کے چہرے عجیب سی مخلوقوں کے اور دھڑ عقاب نما تھے، مگر اتنے بڑے عقاب جنہیں دیکھتے ہی جسم خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ ابا جان خوف زدہ حالت میں سب کچھ دیکھتے رہ گئے۔ عقابوں اور نقاب پوشوں کے جانے پر جب اماں جان کو کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولے، جس بات کا ڈر تھا آخر وہ ہو چکا ہے۔ کمرے کو اب لاک لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ مجھے تو پہلے ہی اس کمرے کے بارے میں بہت تجسس تھا، اس لیے میں نے ایک نظر خالی کمرے کی طرف ڈالی اور نیچے اتر آیا۔ ابا جان کوٹھی کو باہر کھڑے ہو کر ایک امید بھری نظر سے دیکھنے لگے اور پھر اس کا مین گیٹ بند کر اندر سونے کے لیے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں ابھی اس واقعے پر بہت حیرت زدہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا لیکن ابا جان سے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی شے تھی جو عقابوں سے مشابہ تھی، جنہوں نے نقاب پوشوں کو چند سیکنڈ میں لہو لہان کر دیا تھا، اور وہ انہی کا گوشت دبوچے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بچپن سے ہم نے اس کمرے کو بند دیکھا تھا، پھر یہ مخلوق بغیر کھائے پیے کیسے زندہ رہی تھی؟ ان سوالات و جواب کی ابا جان ہی دے سکتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی اس چیز کا حل نہیں تھا، وہی اس بارے میں جانتے تھے۔ لیکن یہ باتیں میں ابھی سوچ رہا تھا، اور یہ باتیں سوچتے سوچتے اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ابا جان کا چہرہ افسردہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہوں، اور انہوں نے کہا، رات کو اچھا نہیں ہوا۔ امی جان جو ان کے لیے ٹوسٹ پر مکھن لگا رہی تھی، انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، واقعی بہت برا ہوا ہے، وہ بدروحیں آزاد ہو گئی ہیں۔ ابا جان نے پریشان حال میں کہا۔ ابا جان بدروحیں؟ ہم سب حیرت کے مارے بدروحوں کا نام سن کے پریشان ہو گئے۔ پھر میں نے ہمت کر کے سوال کیا، ابا جان آپ نے آخر بدروحوں کو یہاں کیوں قید کیا ہوا تھا؟ ہاں، اب تم لوگ بڑے ہو چکے ہو، مجھے تم لوگوں سے یہ بات نہیں چھپانی چاہیے تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میرے بچوں، میں تم لوگوں کو کسی خاص وجہ سے ہی تو نہیں جانے دیتا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ علاقہ جب آباد نہیں ہوا تھا، تمہارے دادا جان نے یہاں حویلی تعمیر شروع کرا دی تھی۔ حویلی کی تعمیر کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی اس علاقے میں مکانات بنانا شروع کر دیے۔ اس علاقے میں ایک پیپل کا درخت تھا، اس درخت پر ان شیطانی بدروحوں کا بسیرا تھا۔ یہ سب بدروحیں شیطان کے چیلے تھے، اور شیطان کے لیے یہ ہر وقت اپنے کام میں سرگو رہتی تھی۔ اس پیپل کے پیڑ سے ہمیشہ لاش ملتی تھی جس کا سر تن سے جدا ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے شیطان کو بلی دیا کرتے تھے اور اپنی طاقتیں بحال رکھتے تھے۔ پھر تعمیرات میں بہت مشکلات آئیں کیونکہ ان بدروحوں نے مزدوروں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ مزدوروں کے خوف زدہ ہو جانے پر ہم خود بہت پریشان تھے۔ آخرکار مزدوروں نے خوف زدہ ہو کر کام پر آنا ہی چھوڑ دیا۔ تمہارے دادا جان نے ایک عامر امیر الدین کو بلایا۔ وہ پہنچے ہوئے عامل تھے۔ اسی وقت حویلی کا کمرہ تیار ہو چکا تھا۔ نیچے کمروں میں کھڑکی دروازے تک لگ چکے تھے۔ عامل نے وقتی طور پر ان بدروحوں کو عقاب نما پرندے کی صورت میں کمرے میں بند کر دیا۔ وہ ان کا مستقل علاج کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ایک چلہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی پراسرار طریقے سے موت ہو گئی۔
اور زندگی نے ان کو مہلت ہی نہ دی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے عالموں کو بلایا گیا۔ جب دوسرے عامل آتے تو وہ خوف کے مارے فوراً اس کوٹھی کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بدروہیں بہت طاقتور ہیں، کیونکہ یہ عام بدروہیں نہیں ہیں، یہ شیطانی بدروہیں ہیں، شیطان کی پیروکار ہیں، اور شیطان اپنے چیلوں کو بہت طاقت دیتا ہے۔ جس دن ان کو کمرے سے نکلنے کا موقع مل گیا تو انہوں نے انسانی خون پی لیا تو اور زیادہ طاقت حاصل کر لیں گی۔ اور بیٹا، خون تو انہوں نے چوروں کا پی لیا ہے اور آزاد بھی ہو گئی ہیں، اسی لیے تو میں زیادہ پریشان ہوں۔ دیکھو آج کا اخبار دیکھو، اس اخبار میں ان چوروں کی پراسرار ہلاکت کی خبر لگی ہوئی ہے۔ ابا جان نے صبح کا اخبار میرے سامنے کر دیا۔ اخبار میں ان چوروں کی لاشیں سڑک پر پڑی واضح نظر آ رہی تھی اور ان کے سر تن سے جدا تھے۔ ابا جان یہ بدروہیں ہمیں بھی تو نقصان پہنچا سکتی ہیں، میں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں اسی لیے تو زیادہ پریشان ہوں بیٹا، کسی اچھے سے عامل سے ملاقات کریں، ورنہ ان شیطانی بدروہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کا موقع مل گیا تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ ہاں بیٹا، میں آج ہی کسی اچھے عامل سے ملاقات کرتا ہوں، ابا جان نے پریشان گل لہجے میں کہا۔ دن بھر انتظار رہا، ابا جان کسی اچھے عامل کو لے کر آئیں گے۔ شام گئے، واپسی ہوئی، لیکن ان کے ساتھ کوئی آنے پر آمادہ نہ تھا۔ اچانک مسجد سے لوٹتے وقت ابا جان صدقہ خیرات کرتے تھے۔ انہیں ایک بوڑھا آدمی ملا، حلیے سے وہ عامل کم اور فقیر زیادہ لگ رہا تھا۔ جب ابا خیرات دینے ان کے پاس وہاں گئے تو انہوں نے ابا کو دیکھ کر کہا، تمہارا مسئلہ میں حل کر دوں گا۔ ابا جان نے تو ان سے کوئی تفصیل نہیں پوچھی اور اللہ کا وسیلہ سمجھ کر انہیں گھر لے آئے۔ تو اس شخص کو حیرت زدہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ کہاں ابا جان اور کہاں یہ بدروہیں؟ کسی عامل کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور کہاں اس فقیر نما عامل کو لے کر آ گئے ہیں۔ وہ بدروہیں تو اس بوڑھے کو منٹوں میں ہلاک کر دیں گی اور اس فقیر کا خون پی جائیں گی۔ بوڑھا عامل ہمیں حیرت زدہ نظروں سے دیکھتا رہا اور ابا اس کو چھت کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ ہم سب کو اوپر آنے کی اجازت تک نہیں دی، اس لیے ابا جان نے کھانے پینے کا سامان ان کے کمرے میں پہلے سے رکھوا دیا۔ رات کے وقت سب اپنے اپنے کمروں میں گھس کر بیٹھ گئے۔ اپنے کمروں میں جانے سے قبل سب کی ملاقات کھانے کے ٹیبل پر ہوئی۔ اب امی جان کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا، آج میں کئی عاملوں اور کئی فقیروں سے ملا اور ان بدروہوں کے حوالے سے ملاقات کرتا رہا۔ سب نے ہی کوٹھی میں آنے سے انکار کر دیا۔ میں مایوس ہو کر جب گھر آ رہا تھا تو خیرات دینے کے لیے اس بابا جی کے قریب گیا تو مجھے یہ بابا جی دیکھتے ہی بولے، ان بدروہوں کے بارے میں فکر مند ہے جو کمرے سے آزاد ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ابا جان نے ہمیں یہ پہلے بات نہیں بتائی۔ ہم بھی حیران اور ششتر تھے کہ اس بزرگ کو بدروہوں کے بارے میں کس نے بتایا، جبکہ یہ بات ہم پانچوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امی نے فوراً سے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا کہ بابا جی تمہیں کیسے پتا چلا ہے ان بدروہوں کے بارے میں کہ میں فکر مند ہوں؟ بیٹا، ہمیں سب خبر ہے، وہ بدروہیں خطرناک ضرور ہیں مگر میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بابا جی تم ان بدروہوں سے نجات دلا سکتے ہو کیا؟ میں نے تو پردجس لہجے میں پوچھا، کیوں نہیں، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور پھر دیکھو تماشا، میں ان کے ساتھ آخر کرتا کیا ہوں۔ فقیر نے پرجوش لہجے میں کہا تو مجھے ان پر بھروسہ ہو گیا اور میں انہیں لے کر گھر آ گیا۔ پھر کب تک ان بدروہوں سے چھٹکارا مل جائے گا؟ امی جان نے پوچھا۔ بابا جی نے بتایا ہے کہ وہ آج رات ہی ان سے چھٹکارا دلائیں گے۔ ابا جان نے بہت خوشی سے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ امی جان اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی اور خوشی کے مارے انہوں نے کہا۔ ہم سب بھی آخر اپنے اپنے کمروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ ابا جان نے سب کو آیت الکرسی کے حصار میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ سب آیت الکرسی پڑھ کر اپنے کمرے اور اپنے اوپر حصار کریے بیٹھے تھے، لیکن نیند تو کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ سب یہ جاننے کے منتظر تھے کہ ان بدروہوں سے چھٹکارا ملتا ہے یا نہیں۔
آدھی رات کو چھت پر شور شرابے کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے تو ایسا لگا جیسے چھت پر کئی ڈھول تماشے ہوں اور کئی ناچ ہو رہا ہو، لیکن آدھے گھنٹے میں ہی ماحول بدل گیا۔ ایسے لگا اب جیسے کہ کوئی زور زور سے چیخ رہا ہو۔ ایک چیخ کے ساتھ پھر ایسا لگنے لگا کہ مل کر بہت سارے لوگ چیخ رہے ہوں۔ آوازیں بلند ہوتی گئیں اور پھر اچانک بند ہوئی۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کئی لوگ مل کر آپس میں لڑ رہے ہوں۔ چھت پر ان کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی اور مار دھاڑ کا شور مچا تھا۔ سبھی چھت پر جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، لیکن بابا جی کی سختی کے ہدایت کے مطابق کوئی اوپر نہیں آئے گا، اسی لیے کوئی بھی اوپر نہیں گیا۔ کچھ دیر بعد یہ مار دھاڑ کے سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب بھیڑیوں کے چلانے اور گھرانے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں اور ساتھ ہی عقاب کی جیسی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت ساری عقاب مل کر زخمی ہو کر بین ڈال رہی ہوں۔ لیکن فجر ہونے تک یہ سلسلہ بھی تھم گیا۔ صبح ہونے پر ابا جان اور ہم جب اوپر گئے، وہاں کا منظر ہی حیرت انگیز تھا۔ کئی عقاب نما پرندے مرے پڑے تھے، جگہ جگہ چھت پر خون اور گوشت بکھرا پڑا تھا۔ بابا جی بھی بہت زخمی حالت میں کمرے میں موجود تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ رات بہت زبردست مقابلہ ہوا۔ میری تو توقع سے بڑھ کر خطرناک روحیں تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر کار یہ شیطان کی پیروکار اور خاص چیلے تھے۔ آج کی رات تم سب کو موت کی نیند سلا دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے تو مجھے بہت بار کہا کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے انہیں قید کیا ہے تو یہ کوٹھی کے مالکان کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں اپنے ارادے سے باز رہنے کا کہا۔ وہ مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت زخمی کیا۔ ہاں، زخمی تو ضرور کیا، لیکن قتل نہیں کر سکی۔ میرے موکل جو سخت جلال میں آ گئے تھے، انہوں نے بدروحوں کے عراقے خواب توڑ کر ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ انسانی خون پی کر ان بدروحوں کی زبردست طاقت، جس کا مقابلہ ناممکن نہ تھا، ان کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ بابا جی نے پوری تفصیل بتائی۔ بابا جی، اب کسی قسم کا کوئی خطرہ تو باقی نہیں رہا نا؟ نہیں بیٹا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ تمہاری جانوں کی دشمنی، یہ شیطانی روحیں اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں۔ ان کی مری ہوئی روحوں کو دفنا دینا۔ بابا جی نے نقاب نما مخلوق کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، ابا جان نے کہا، اور بابا جان نے مجھے اشارہ کیا۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ بابا جی کو قریبی ہسپتال لے جاؤں، جہاں ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرائی گئی۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر بابا عامل زیادہ دیر نہیں رکے۔ بابا جان سے رخصت لے کر چلے گئے اور ہمیں باوضو اور نماز کی تاکید کر گئے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی تاکید بھی کی۔ بابا جی کی بدولت اب ہم چھت پر بھی جا سکتے تھے اور چھت کا کمرہ بھی استعمال کرنے لگ گئے تھے۔ عقاب نما پرندوں کو قبرستان میں لے جا کر ہم نے دفن کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد پھر کسی بھی بدروح نے ہماری کوٹھی کا رخ نہیں کیا۔ الحمدللہ آج ہم سب خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ آمین۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، اور ایسی سٹوری اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو آپ مجھے سنانا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کامنٹ کیجئے، میں آپ کی سٹوری سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور کامنٹ بلو لازمی کیجئے گا۔ آپ کا کامنٹ، آپ کے لائک میرے لیے موٹیویشن ہے، اور میں ایسی اچھی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تھینک یو اینڈ جزاک اللہ۔